کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ گئے ہیں علی اکبر، ہیں علی اکبر، ارمان نے تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہیں علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی سغراء کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر ہیں علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر ہیں علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغراء جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر ہیں علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر ہیں علی اکبر، ہیں علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر ہیں علی اکبر، ہیں علی اکبر، جب کوئی جواں لاش نظر آئے گی محشر، ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے خے ہیں علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ گئے ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. جس حدیث کی تلاوت ہم الحمدللہ پچھلی 9 راتوں سے کر رہے ہیں، آج کی رات کو ملا کر، وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے، پیار کرے. یہ حدیث ایک ہماری 10 لیکچر سیریز میں سے پوری سیریز کا ٹاسک ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک حدیث اس ایام ازاں میں رسول اللہ کی ہے کہ یہ حدیث کو ہم یاد کریں وتھ رسپیکٹ ٹو امام حسین علیہ السلام. آج جو ہم ٹاپک، جیسا کہ ٹائٹل میں آلریڈی دکھ رہا ہے، ٹاپک اس کہ کربلا کس طرح ہر ایج کے لیے، ہر جتنی بھی ایجز ہے، آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، ہر ایج کے لیے کربلا ایک لیسن ہے، کربلا ایک سکول ہے، کربلا ایک درس کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا صرف مڈل ایج کے لیے یا بڑوں کے لیے یا چھوٹوں کے لیے، نہیں، ہر ایج کے لیے کربلا نے ایک ایگزامپل دیا ہے. 6 مہینے کے جناب علی اصغر علیہ السلام سے لے کر 90 پلس ایئرز اولڈ جو جتنے اصحاب کرام تھے امام حسین علیہ السلام کے، نیملی جناب مسلم ابن اوسجہ اور بھی کئی اصحاب تھے، تو فرام 6 منتھ اولڈ سے لے کے 90 ایئر اولڈ تک ہر ایج کے لیے کربلا نے ہمیں ایک ایگزامپل دیا ہے. کربلا نے ہمیں ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے، ایک مثال قائم کی ہے کہ جس سے ہم سب لیسن سیکھ سکیں. لیکن اسپیشلی جو ہم یوتھ ہے، کیونکہ ہماری سیریز کا ٹارگٹ آڈینس آپ چھوٹے بھائی بہن ہیں، تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ کربلا کے بچوں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کربلا کے یوتھ سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کربلا کے جوانوں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے. کربلا کے بچوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر جناب علی اصغر علیہ السلام کو اگر 6 مہینے کی وجہ سے ان کو اگر رکھا جائے، کیونکہ ان کا بھی بہت بڑی ان کی قربانی ہے، ان کی سیکریفائز ہے، اگر جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو دشمن جو ہے منہ پھیر پھیر کے نہ روتے، جس طرح جناب علی اصغر علیہ السلام کے ایک مسکراہٹ پر، ایک ان کے جو ٹنگ جو تھی اس کو زبان پر پھیرنے پر، جس طرح انشاءاللہ کل ہم مصائب میں دیکھیں گے جناب علی اصغر علیہ السلام کے. تو اگر جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو یزیدی فوج کے کئی لوگ کو جو ہے ریئلائز نہیں ہوتا. آلدو امام حسین علیہ السلام کی سپیچز تھی، اصحاب کرام کی سپیچز تھی، لیکن ایک 6 مہینے کے بچے کا جو ایفیکٹ تھا وہ یزیدی آرمی پر بہت تھا. دوسرے جب تھوڑے سی ہم بڑے میں آتے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا 4 ایئر اولڈ، جناب اون محمد جن کی ایج یوزولی 6 سے 9 سال کے بیچ میں بتائی جاتی ہے روایتوں میں، جناب قاسم جن کی ایج اراؤنڈ 13 ایئرز بتائی جاتی ہے، اینڈ جناب علی اکبر علیہ السلام جن کی ایج اراؤنڈ 18 ایئرز کے آس پاس بتائی جاتی ہے. اب جب اتنے سارے جو بچے اور یوتھ اور جوان کربلا میں ہیں تو یقیناً ان سے ہم لیسن کیا لے سکتے ہیں، یہ جو ہے ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلا لیسن جو جتنے بھی کربلا کے بچے جوان کہہ لو جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے تھے، ان سے جو ہم لیسن سیکھتے ہیں، سب سے پہلا لیسن وہ ہے نالج آف ریلیجن، دین کی سمجھ، کہ ان کو کتنا دین کی فکر تھی، دین کا نالج تھا، دین کی سمجھ تھی. کہاں کہاں ایگزامپلس دیکھتے ان کے نالج کے؟ جناب علی اکبر علیہ السلام کی اذان، جب صبح عاشور، جب عاشور کی صبح ہوئی جو 10th ڈے آف محرم کی، جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو کہا کہ آپ جو ہے نماز صبح کی اذان دو. ایک موٹیو یہ تھا امام حسین کا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جو صورت تھی، ان کا جو لہجہ تھا، ان کا جو سٹائل تھا، وہ سب کچھ جو ہے ان کی سپیچ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی. تو شاید لوگ جب رسول اللہ کی آواز جیسی آواز کو سنیں اور رسول اللہ جیسی صورت کو دیکھیں اور ان کے ایسے جو ٹون ہے اس کو دیکھیں، شاید لوگوں کو ایک امام حسین علیہ السلام نے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار جو ہے لوگوں کو دھیان دلایا کہ وہ کس طرح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. تو
سب سے پہلے تو اذان دینے میں کہ بھائی جب اذان دینی تھی تو انہوں نے اپنے فرزند جناب علی اکبر علیہ السلام کو آگے کیا، ایک فرسٹ چھوٹا سی ایگزامپل۔ سیکنڈ ایگزامپل، جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، آر وی ناٹ آن ٹروتھ؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا یقیناً وی آر آن دا ٹروتھ، وی آر دا ٹروتھ، ہم یقیناً حق پر ہے۔ تب جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہی فرق پڑتا ہے کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم سچ حق بات پر بلیو کرتے ہیں، ہم صحیح دین پر ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا ریلیجن صحیح ہے، ہم نے جو سیکھا اگر وہ صحیح ہے، ہمیں یقین ہے، تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ڈیتھ ہم پر آئے یا ہم ڈیتھ پر جائے، ہمیں پرواہ نہیں کہ کوئی بھی مومنٹ میں ہو، اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے، ہمارا فیتھ اللہ پر یقین ہے، اسٹرانگ ہے، تو ہم کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اگر ہم یقین رکھتے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اگر ہم یقین رکھتے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے پہلے سب سے پہلے امیجیٹ وصی ہے، اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ 12 امام رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہیں، اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن العسقری المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت میں ہے، زندہ ہے، غائب ہے، اور وہ ایک دن یقیناً ظہور کریں گے، اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں وی ہیو اے اسٹرانگ بلیف کہ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن ہم کو ہمارے ساری زندگی میں جو ہم نے کام کیا اس کا جواب دینا پڑے گا، اگر ہم کو ان سب چیزوں کا یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈیتھ کبھی بھی آ سکتی ہے، ملک الموت ایسا واٹس ایپ دے کے نہیں آتے، ملک الموت ایسا پوسٹ دے کے نہیں آتے، بیل بجا کے نہیں آتے کہ میں آ رہا ہوں، ہلو کل آنے والا ہوں، جیسے فلپکارٹ کا آرڈر آتا ہے، یور فلپکارٹ آرڈر از کمنگ ٹمورو، امیزون از کمنگ ٹمورو، رائٹ؟ ایسے ڈیلیوری پارسل کی طرح تو ملک الموت نہیں آتے، وہ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ناٹ نیسسریلی بڑی ایج میں جو ہے انسان کی موت ہو، چھوٹی ایج میں بھی ہو سکتی ہے۔ سو وی شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ فار ڈیتھ۔ پریپیئرڈ فار ڈیتھ مطلب کیا؟ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ہم کو ڈر لگے کہ ہمیں موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ وی شوڈ آلویز ڈو گڈ ڈیڈس، اچھے کام کرو، گناہوں سے بچو۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو ہم ڈریں گے کیوں؟ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے کہ یار مر جاؤں گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ لیکن اگر ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے ہم سے سوال کیا، اللہ نے ہم سے پوچھا کہ بھائی علی رضا تم نے یہ کیوں کیا، تو میں یہ جواب دے سکوں کہ یہ ریزن ہے، رائٹ؟ ایسا نہ ہو اگر میرے پاس میں نے گناہ اتنے کیے ہیں اور میں مر جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے علی رضا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیا، میرے پاس جواب نہیں رہے گا، اسی لیے میں ڈروں گا مرنے سے۔ یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لائف سے ہم لیسن سیکھتے ہیں۔ سیکنڈ لیسن، تھرڈ لیسن، پہلا لیسن ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نالج آف ریلیجن، اس میں ہی پوائنٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ جناب قاسم، جب جناب قاسم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، سملر ٹو دا جناب علی اکبر والی ٹاپک، کیا کہا تھا جناب قاسم نے؟ ہم نے 7ویں مجلس میں دیکھا تھا، پلیز کامنٹس میں مینشن کریں۔ کیا کہا تھا جناب قاسم نے؟ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ڈیتھ از سویٹر دین ہنی۔ کیسے سویٹر دین ہنی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب شہید ہوں گے تو یقیناً ایسا درجہ پائیں گے، ایسا لیول پائیں گے جنت میں جیسا کوئی لیول نہیں ہے۔ اگر اسلام کی خاطر ہم مر بھی جاتے، اسلام کے لیے ہم اپنی لائف کو بھی سیکریفائز کر دیں، تو ایسی سیکریفائز جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ میٹھی ہونی چاہیے۔ اسلام کے لیے اگر ہم کچھ سیکریفائز کر رہے ہیں، اگر ہمارا ٹائم ہم اسلام کے لیے دے رہے ہیں، ہمارا پیسہ ہم اسلام کے لیے دے رہے ہیں، ہماری لائف ہم اسلام کے لیے دے رہے ہیں، تو وی شوڈ بی ہیپی کہ ہم اسلام کے لیے ہماری لائف دے رہے ہیں، کیونکہ اسی میں ہم صرف دنیا کے قائل نہیں ہیں، ہمارے لیے آخرت بھی۔ ہم صرف دنیا کے ماننے والے نہیں کہ بس دنیا ہے ختم ہو گئی، مر گئے انسان، ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلے جہان میں جانا ہے، اگلے ورلڈ میں جانا ہے، اور امام اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی، آخرت کا فارم ہے، جو ہم یہاں پر کام کریں گے وہی وہاں ہمیں پروڈکٹ ملے گا۔ اگر یہاں ہم جو ہے
فار ایگزامپل آپ ایگزام لکھ رہے ہو, ایگزام میں آپ کویشچنز فار ایگزامپل 5 کویشچنز ایگزام میں 10 مارکس کے, ٹھیک ہے, 50 مارکس کا پیپر ہے, 10 مارکس کے آپ کے ایگزام ہے, اور آپ آنسر صرف ایک لائن کا لکھ کے آؤ یا آنسر ہی نہ لکھو, تو رزلٹ کیسا آئے گا؟ رزلٹ بھی ویسے ہی آئے گا. لیکن اگر آپ آنسر کو جیسا ٹیچر نے آپ کے سکھایا ہے ویسا اگر آپ آنسر کو لکھیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ کی نہ ٹینشن ہوگی, اور رزلٹ کے آنے کے بعد آپ خوش ہوں گے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام ہمارے ٹیچر ہیں, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, یہ ہمارا ایگزام ہے, ہماری لائف ہماری ایک ایگزام ہے. ہم اپنی ایگزام میں اگر اچھے سے آنسر لکھے, ٹیچرز جو ہمارے اہل بیت ان کی ٹیچنگز کو صحیح سے فالو کر کے آنسرز لکھے, اچھے کام کرے, جو نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کرے, تو ہمیں قیامت کے رزلٹ کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. پھر ہمارے لیے بھی ڈیتھ ول بی سویٹر دین ہنی, موت بھی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, رائٹ. یہ تھرڈ لیسن سیکھے ہم. نیکسٹ لیسن ہم کیا سیکھے؟ ہم نے ارلیئر لیکچرز میں دیکھا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا سو دیٹ ہم ٹائم کو سیو کریں. پیشنس, ہم پیشنس دکھائے, جناب قاسم کا پیشنس, بی بی سکینہ کا پیشنس, رائٹ. اس کے بعد اور کیا لیسن ہم سیکھتے ہیں؟ رسپیکٹنگ پیرنٹس. جناب علی اکبر کے کئی سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں پر امام حسین کے لیے ان کی رسپیکٹ دکھتی ہے, بی بی لیلہ جو ان کی والدہ ان کے لیے رسپیکٹ دکھتی ہے, جناب قاسم, جناب عون محمد, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ, امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام جو کربلا میں بیمار تھے, وہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی رسپیکٹ میں بیمار ہونے کے باوجود کھڑے ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اسٹینڈ اپ ان رسپیکٹ آف یور فادر اور ٹیچر ایون آف یور کنگ. اپنے والد, اپنے فادر, اپنے ڈیڈی اور اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ میں کھڑے ہو جاؤ, چاہے تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. اور ممی کے لیے بھی حدیث ہے. ممی کے لیے کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. واٹ ڈز دس مین؟ ماں کی خدمت کرنے میں جنت ہے, ممی کی بات سننے میں جنت ہے. سو ایک لیسن جو اور ہم سیکھتے کربلا سے, ایک ہے کہ ریلیجن کی نالج لینا, دوسرا ریلیجن کو اس طرح فالو کرنا کہ ہم کو ڈیتھ کا ڈر نہ ہو, تیسرا پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا, ایلڈرز کی رسپیکٹ کرنا, نہ صرف اپنے پیرنٹس, دوسرے بھی جتنے کمیونٹی ممبرز ہیں, دوسرے جتنے ہمارے سے بڑے ہیں ایج میں, کوئی بھی ہو ہمارے سے ایج میں بڑے ہیں, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یزیدی آرمی میں سے لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کرام کو جو ہے بہت الٹا سیدھا, بہت بیڈ لینگویج یوز کر کے ان کو ایڈریس کر رہے تھے, ان سے بات کر رہے تھے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے, اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے والے, انہوں نے کبھی بھی بیڈ لینگویج سے رپلائی نہیں کیا. یقیناً جب ہم نے ارلیئر مجلس میں دیکھا تھا, 4th مجلس میں, جناب حبیب ابن مظاہر کے انسیڈنٹ میں, کہ کسی نے امام حسین کو کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نماز کے لیے ہونا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکنے کی کہا, تو کہا تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے, تمہاری نماز قبول نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس طرح کہا. جناب حبیب نے کیا کیا؟ امام کی ڈس ریسپیکٹ میں جو ہے وہ اس کے اگینسٹ گئے, لیکن انہوں نے بیڈ ورڈ یوز نہیں کیا جس طرح ان لوگوں نے بیڈ ورڈ یوز کیا. ہمیں کبھی بھی بیڈ لینگویج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, بیڈ لینگویج کا یوز نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ آلویز ہیو کنٹرول اوور آر ٹنگس. کیونکہ بیڈ لینگویج کون یوز کرتا تھا؟ یزید, عمر سعد, عبید اللہ ابن زیاد, شمر, خولی, سنان ابن انس, یہ سب امام کے قاتلوں میں سے ہے. اور اچھی لینگویج کون یوز کرتا تھا؟ امام علی, امام حسن, امام حسین, رسول اللہ محمد, بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین. تو اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا فالوورز کہتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو ان کے فالوور مانتے ہیں, تو ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ٹنگ کے اوپر کنٹرول رکھیں. ہم کبھی بھی بیڈ لینگویج سے کسی کو رپلائی نہ کریں, چاہے وہ ہمارے اوپر بیڈ لینگویج یوز کریں. جو پوائنٹ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اسلام کو بھی ہیلپ کرنا ہے, جس طرح ہم چاہے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کس طرح ہم اپنی ایج میں بھی اسلام کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ایک پوائنٹ جو ہم نے جناب عون اور محمد والی لیکچر میں جب ان کا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ, اور جناب قاسم کے اس میں, کہ اپنی ینگ ایج میں, اپنی یوتھ ایج میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکل سیکھنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنا چاہیے,
تاکہ جب ہم بڑے ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کو سرو کر سکیں. اور یہ سارے جتنے ہم نے کوالٹیز ڈسکس کی ہے، ان سب کا ون آف دا بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھنے جائیں تو امام حسین علیہ السلام کے 18 ایئر اولڈ سن، 18 ایئر اولڈ بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کا کیریکٹر اتنا اچھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر ہے. ان کی لینگویج اتنی اچھی تھی کہ لگتا تھا رسول اللہ کی لینگویج ہے. ان کا بیہیویئر اتنا اچھا تھا کہ لگتا تھا رسول اللہ کا بیہیویئر ہے. یقیناً وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے فرزند ہیں، لیکن ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، ان کی محبت کرنے والوں میں سے، ان کا غم منانے والوں میں سے ہیں. تو کیا ہمارا بھی کیریکٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہے او یہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں نے پریویس لیکچرز میں کہی تھی، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہیں. بی اے سورس آف پرائڈ فار اس، ناٹ اے سورس آف ہیوملیشن. جب لوگ اس کا مطلب کیا ہے، جب لوگ تمہیں دیکھے تو وہ لوگ فخر کرے، وہ لوگ پرائڈ کرے کہ اہل بیت کا چاہنے والا میرا فرینڈ ہے. یہ اہل بیت کا چاہنے والے، کس طرح اہل بیت نے جو ہے ان کو ہائی ویلیو سکھائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے دور بھاگے کہ یار یہ شیعہ لوگ ایسے ہی ہے، ان کے امام نے پتہ نہیں ان کو کیا سکھایا. امام کے لیے ہمیں سورس آف پرائڈ بننا ہے، سورس آف ہیوملیشن نہیں بننا ہے، باعث عزت بننا ہے، باعث ذلت نہیں بننا ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام اتنے ہائی ویلیوز، اپنی جوانی میں انہوں نے کون سے سکلز سیکھے. 3 دن بھوکا پیاس ہے پھر بھی کس طرح سے انہوں نے جنگ کی. جب وہ پرمیشن لینے آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، امام حسین علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا. 18 ایئر اولڈ سن، جو پیرنٹس بیٹر جانتے ہیں. میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ میں زیادہ ایکسپیرئنس نہیں، میں ایگزیکٹ فیلنگ نہیں بتا سکتا وہ، لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ 18 ایئر اولڈ سن جو ہے وہ کتنا، ایک جوان ہونے کے بعد جو بچپن سے تم نے 18 سال اس کو بچے سے بڑا کیا ہے، تو 18 ایئر میں ہم کتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے پیرنٹس سے کتنے اٹیچ ہیں، جو بھی ہماری ایج ہو، 6 ایئرز 8 ایئرز 9 ایئرز 10 ایئرز 12 ایئرز واٹ ایور، جو بھی آپ لوگوں کی ایج ہو، ہم اپنے پیرنٹس سے کتنے اٹیچ ہیں. اسی طرح ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے سے اٹیچ ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، اور اسپیشل محبت اسی لیے بھی تھی کہ وہ رسول اللہ کی صورت جیسے جناب علی اکبر کی صورت تھی. جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، امام حسین علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر کہ جس کو دیکھ کر مجھے جو ہے رسول اللہ یاد آئے. اور اللہ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا. امام حسین علیہ السلام گریا کر رہے، رو رہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کو پرمیشن دی. جناب علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور نکل رہے تھے. اچانک انہوں نے پیچھے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام چل کے آ رہے. جناب علی اکبر علیہ السلام واپس آئے، گھوڑے سے اترے، کہا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، پھر آپ مجھے کیوں فالو کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، وش یو آلسو ہیڈ اے کڈ. آپ کی بھی ایک اولاد ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ ایک بیٹے کو جانے دینا جنگ کے میدان میں کتنا ڈیفیکلٹ ہے ایک باپ کے لیے. لیکن پھر سے وہی پوائنٹ، سیکریفائس فار اسلام. امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ سیکریفائس کر دیا تاکہ اسلام بچے. جناب علی اکبر علیہ السلام نکلے، ایسی جنگ کی ایک ایسا خطبہ دیا، ایک ایسا رجس پڑا کہ سامنے والے جو یزیدی آرمی تھی وہ لوگ ہل کر رہ گئے. اور امام علی علیہ السلام کے پوتے ہو کر انہوں نے دکھا دیا کہ امام علی علیہ السلام کی جنگ کیسی ہونی چاہیے. 3 دن کی بھوک و پیاس تھی، لیکن امام علی علیہ السلام کی جو شجاعت ان کے اندر آئی تھی، جو بریوری ان کے اندر آئی تھی، وہ نہیں گئی. جناب علی اکبر علیہ السلام جنگ کر اچانک امام حسین علیہ السلام ایک ہائی لیول پہ کھڑے ہو کے ان کی جنگ دیکھ رہے تھے، اور بی بی لیلہ خیمے سے امام حسین علیہ السلام کے فیس کو دیکھ رہی تھی. جب امام علیہ السلام کا فیس خوش ہوتا تھا، بی بی لیلہ کو تسلی تھی کہ جناب علی اکبر اچھے سے لڑ رہے ہیں. لیکن اچانک امام حسین علیہ السلام کا فیس جو ہے تھوڑا سی ڈاؤن ہو گیا. بی بی لیلہ نے پوچھا میرے بیٹے کی خیریت تو ہے؟ ہوپ مائی سن از ویل. امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، سامنے ایک بہت بڑا ظالم آیا ہے جو بہت طاقتور ہے اور کھایا پیا ہوا ہے، اور سامنے ہمارا بیٹا علی اکبر ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بی بی لیلہ سے کہا کہ ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. پلیز پرے فار ہم، دعا کرو ان کے لیے.
بی بی لیلہ نے جناب علی اکبر کے لیے اللہ سے دعا کی، جناب علی اکبر نے اس شخص کو واصل جہنم کیا، واپس آئے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا آئی وش اگر پاسبل ہو تو پلیز ایک گھونٹ پانی ذرا سی پانی مل جائے تو میں ان لوگ ظالموں کو دکھا دوں کہ میں امام علی علیہ السلام کا پوتا ہوں اور میں بھی وہی طرح کی جنگ جو ہے دکھا سکتا ہوں۔ یہ کیوں کہا جناب علی اکبر نے؟ کیا جناب علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے؟ جناب علی اکبر نے یہ صرف اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو نہ صرف ان کی بلکہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا بھی پتہ چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ قیامت میں شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ شہادت کے بعد میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تمہیں جو ہے جامع کوثر سے سیراب کریں گے، جو کوثر کا پول آف کوثر جسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی حوض کوثر سے سیراب کرے قیامت کے دن۔ جناب علی اکبر علیہ السلام واپس میدان میں گئے۔ ایک ملعون نے اس طرح سے جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا کہ جناب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور جناب علی اکبر زمین پر آ گئے۔ جناب علی اکبر کو پتہ تھا کہ ان کے والد بہت ویک ہے، اولڈ ہے، اسی لیے جناب علی اکبر نے نہیں کہا کہ امام بابا میری مدد کو آئے، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام دوسری طرف، ٹینٹ کے دوسری طرف، جنگ کا میدان اس طرف ہے، یہ ٹینٹ ہے، امام حسین علیہ السلام الٹی طرف جا رہے۔ کچھ روایتوں میں کہ بیوی سکینہ نے کہا، کچھ روایت میں کسی اور بیوی نے کہا کہ بابا کدھر جا رہے ہیں، میرا بھائی اس طرف شہید ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جناب علی اکبر کی شہادت سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آئی کی ناٹ سی اینی تھنگ، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ مطلب اتنا گریف، اتنا غم امام حسین علیہ السلام پہ طاری ہو گیا، امام حسین علیہ السلام اتنے سیڈ ہو گئے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کس طرف جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے جناب علی اکبر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ایسا سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کوئی پرابلم ہے بیٹا تو بتاؤ۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کبھی اسمائل کر رہے تھے، کبھی رو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کیوں تم اسمائل کر رہے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ جناب علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسی لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں جو ہے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو امام حسین نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ بہت پینفل لائن ہے جب ذاکرین یہ پڑھتے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دادی زہرا بھی آئی ہے اور وہ جو ہے گریا کر رہی ہے، اور جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرتا ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو تماچے لگاتی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی تھی، وہ پین تھا، سپیئر جو ہوتا ہے نا، نیزہ ان کے یہاں پر جو ہے سینے میں جو ہے پھنس گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، نیزہ اٹک گیا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہٹا دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا۔ امام علی علیہ السلام کو یقیناً نجف میں آواز دی ہوگی کہ خیبر کا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا ایزی ہوگا، لیکن بیٹے کے سینے سے سپیئر نکالنا، برچھی کا پھل نکالنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، جناب یا علی کہا، سینے سے جناب علی اکبر کے برچی کا پھل نکالا، اور اسی طرح جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ سے جو ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ ذاکرین فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ایک بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آئیے دعا کرے جناب علی اکبر علیہ السلام کے واسطے سے کہ خدایا ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں، ہیلپرز میں شمار فرمائیں، اس بیماری کو، کرونا وائرس کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کر دے، تاکہ ہم اسی طرح سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکیں جس طرح ہم ہر سال کرتے ہیں۔ اللہ تمام مؤمنین اور مؤمنات کو خیر و عافیت برقرار رکھے، اور اللہ
ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں، دین اسلام کو سیکھ سکیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے دین اسلام کی مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ کل شب عاشور ہے، اس لیکچر سیریز کی آخری لیکچر ہوگا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ کہ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، خور کے بیٹے کی لاش پر خود سے کہہ رہے تھے یہی ابھی بابا، باپ لاشیں جواں اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، ایک محشر باپا کا خیمے میں ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، میرا دامن چھڑانا ایسا تھا دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دیکھ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، فکر برچھی کہ کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے اپنے کڑیل جواں کے لاشے پر، جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر دو لاشیں اٹھائیں گے کیسے، دیکھ آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، یاد آتی تھی ان کو جب سغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرے آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، ایک آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، قتل شبیر کی ہے تیاری، رن میں چمکا رہے ہیں سب خنجر، برشی سینے ہے میرے لیکن اتنا مجبور
بھی نہیں اکبر، شام کے لوگ ہوتے ہوئے میرے شہ کے خنجر چلائیں گے کیسے، یہ کہ آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي وابن مولا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ گھر میں بچھا دو فرش ہزار، مولا کو دینا ہے پرسار، کہ بس مولا آنے والے ہیں، ہاں میرے مولا آنے والے، صدیاں گزری ہے پھر بھی سفر وہ کرب ولا کا جاری ہے، یہ رسم عزاداری ہے کیا یہ نصرت کی تیاری ہے، اور ناصر ہوں گے سب اہل عزا، تو گھر گھر میں بچھا دو فرش عزا، ہمیں